لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم وقال الله عز وجل وتحسبوه هينا وهو عند الله عظيم صدق الله العظيم وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإذا أراد الله وإذا أحب الله عبدا ابتلاه فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط أو كما قال صلى الله عليه وسلم. دوستو اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق میں اپنی پیدا کی ہوئی چیز میں ایک اس کا طریقہ کار ہے، وہ یہ کہ اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے. حالانکہ وہ ساری چیز کو جانتا ہے کہ آزمائش کے بعد کیا ہونے والا وہ بھی جانتا ہے، اس سے پہلے کیا ہو رہا ہے وہ بھی جانتا ہے. علام الغیوب ہے. لیکن ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ کوئی بچہ اگر یہ کہے کہ ہم پانچویں پڑھ چکے ہیں تو اس سے یہی پوچھا جائے کہ تم نے امتحان بھی دیا تھا کہ نہیں. اگر امتحان دیا ہے رزلٹ ہے تب تو مانیں گے. اسے کوئی کہتا رہے کہ ہم ایم اے ہے، بی اے ہے، LLB ہے، لیکن جب کسوٹی اور فرق آئے گی تو کہیں گے بھائی تمہارے پاس ڈگری ہے کہ نہیں ہے، اس ادارے کی ڈگری اسی کے اوپر جو ہے دار مدار ہوتا ہے. اور دنیاوی طریقہ بھی ہے کہ اچھائی برائی کو رکھنے کے لیے، تمیز کرنے کے لیے امتحان ہوتا ہے. سونا کتنی اچھی چیز ہے لیکن سونا جو ہے اس کو آگ میں ڈالتا ہے تاکہ تب کر کے پتہ چل جائے کہ کتنا کھڑا اور کتنا ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو، بڑے انبیاء ان کو بھی گرہ تپایا ہے، آزمایا ہے. سب سے زیادہ انہیں کی آزمائی ہے، ہمارے سے کچھ بھی نہیں. ان کو بہت زیادہ آزمایا گیا. آرے سے ایسے پکڑ کر کے آرے سے نیچے آ گئے. اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا، جانتے بھی ہوں گے، پڑھا بھی ہوگا کہ کن اذیتوں کو دوچا. تو اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے بندوں کے ساتھ کہ وہ ہمارے جسم میں، ہمارے اولاد میں، ہمارے کاروبار میں، ہمارے منصب و مرتبے میں آزماتا ہے کہ ذرا دیکھیں تو صحیح یہ میرا بندہ کیسا ہے. تھوڑی سی آزمائش پڑے گی تو پروٹا کھا جائے گا یا صحیح استقامت مستقیم رہے گا. اور یہ کہے گا کہ اللہ جو کوئی بھی اچھا برا ہے تو ہی نے ڈالا ہے اور تو ہی ڈالنے والا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، میں نے ایک آیت پڑھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. بہت سی چیز ایسی ہے جس کو تم دنیاوی اعتبار سے سمجھتے ہو کہ ہمارے ساتھ برا ہوگا، ہمارے ساتھ برا ہوگا، لیکن اللہ یہ جانتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ اچھا ہوگا. اور فرمایا کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے ساتھ بہت اچھا ہوگا لیکن حقیقت میں برا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرماتے ہیں کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ ہماری مصلحت کو اور ہمارے حالات کو ہم سے زیادہ جانتا ہے، اسی نے پیدا کیا ہے. تو بہت سے ایسے احوال پیش آتے ہیں انسان کی زندگی میں کہ سمجھتا ہے کہ یہ بہت برا ہوگا، لیکن جانب اللہ اس میں کوئی حکمت ہوتی ہے، ہمارا کیا کام ہے کہ ہم رضا بالقضاء کا ثبوت دیں. یہ اللہ جو تیرا فیصلہ ہے اس پہ ہم راضی ہیں، ہمیں راضی رہنے والا بنا دے. ہمیں مثال کے طور پر انسان کی ابتلا ہوتی ہے، آزمائش ہوتی ہے، کاروبار ختم ہو گیا، والدین کا انتقال ہو گیا، جوان بچے کا انتقال ہو گیا، تو رو پیٹ کے واویلا کر
हमसे कोई लड़ाई नहीं सकता है। तो इसी वजह से सरकार वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आजबन लिअमरिल मोमिन, ये मोमिन का मामला बड़ा अजीब है। वअमरुहु कुल्लुहु खैर, और उसका सारा मामला जो भलाइयों से वाबस्ता है। अगर उसके ऊपर कोई मुसीबत पहुंची है तो सब्र करता है, उसका अजर है, और अगर कोई भलाई पहुंची है तो शुक्र अदा करता है, कोई भलाई है। और आपने इरशाद फरमाया कि ऐसा और किसी कौम के लिए नहीं था, ये तो उम्मत मोहम्मदिया के लिए है कि हमारे ऊपर कोई हालात भी पेश आए तो हम सब्र करें और राजी में पता रहे, तो अल्लाह ताला उसका अजर देता है। और अगर कोई अच्छाई पहुंचती है तो इतराते नहीं कि 3.5 फुट का इंसान सीना तान करके चलता है, तकब्बुर करने लगता है, नहीं, उस वक्त भी का शुक्र अदा करें, क्योंकि शुक्र से नेमत बढ़ती है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, अगर तुम मेरी दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करोगे तो मैं बढ़ाऊंगा। और अगर नाशुक्री करोगे तो मेरी पकड़ बड़ी सख्त। मैंने शायद कभी एक मरतबा वाक़या भी सुनाया कि अल्लाह बिल्ला कोई फरिश्ता है किसी आदमी की आजमाइश के लिए, अल्लाह ने उसको बहुत दिया था। तो उससे फरिश्ते ने पूछा आजमाइश के तौर पर, मैं बोलो क्या हाल है? कहने लगे भी बहुत अच्छा हाल है अल्हम्दुलिल्लाह, बस थोड़ी दुआ कर दो थोड़ा कम हो जाए, जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है, थोड़ा सा ये दुआ कर दो थोड़ा कम हो जाए, जिम्मेदारी इतनी रहे जिसमें हम उठा सकें। तो उस फरिश्ते ने कहा कि इसका बहुत आसान नुस्खा है। कहा क्या? पहले कि शुक्र अदा करना छोड़ दो, कम होना शुरू हो जाएगा। तो वो भी अल्लाह का वली ही था, उसने कहा ये तो नहीं हो सकता कि वो दे और हम उसका शुक्र ना अदा करें। तो फरिश्ते ने कहा भैया वो भी नहीं हो सकता, तो शुक्र अदा करो कम हो जाएगा, कम नहीं होना, वो तो बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। और वही फरिश्ता किसी दूसरे आदमी के पास से गुजरा, उसके पास सिर्फ एक टुकड़ा का यहाँ पहने हुए था, यहाँ से यहाँ तक अपनी सतर छुपाए हुए था बस। फरिश्ते ने कंधे पर हाथ रखा, कल में अल्लाह का शुक्र अदा करो, यहाँ अल्लाह का। तो वो अल्लाह के कहने लगा इसी को शुक्र अदा करो। हवा आई, उस कपड़े को उड़ा दी। दोस्तों, अल्लाह ताला के जिस कदर भी इनामात है, कसम खुदा की हम उसका शुक्र नहीं अदा करते। सुबह से लेकर शाम आप अंदाजा लगाइए। अब तो फोटो भी आ गया है, मुख्तलिफ जगहों पर निशानात भी बने हुए हैं, आप देख सकते हैं कि इंसान की ग़िज़ा किस तरह से जाती है पेट के अंदर और किन किन मराहिल से गुजरती है। और अस्पताल में जाकर के देख लीजिए, बहुत से मरीज ऐसे अल्लाह सबको शिफाया बनाए, चमचे से भी पानी डाल नहीं सक रहा है, चमचे से भी पानी डाल नहीं सक नहीं रहा है ना। और अल्लाह ताला ने दो नबी बनाए, एक सांस के लिए और ग़िज़ा के लिए, और दोनों फटाफट अपना काम करके पता चला कि जरा सा कोई डिस्टर्ब हो गया आदमी तो उससे जान भी निकल जाती है, कहते फंदा लग गया। अच्छा वही ग़िज़ा चली गई। हम इसीलिए खाने टॉयलेट में जाते हैं, मेरे मतलब अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसे जाओ, शर से महफूज रहोगे। हम गए, सीधा भी हो गया, हमारा पेट भी साफ हो गया। अगर वही न निकले तब क्या होगा? एक मिनट के लिए गौर कीजिए कि जो हमने खाया था वही नहीं निकल रहा है। किसी बादशाह से किसी आदमी ने पूछा कि बादशाह सलामत, आप कहीं जंगल में हो और आप प्यासे हो, शदीद प्यास से तड़प रहे हो और पानी न मिलता हो, अगर कोई आदमी आधा गिलास आपको पानी देने के लिए कहे तो आप उसको क्या दे सकते हैं? उसने कहा आधी सल्तनत। और कहने लगे बादशाह सलामत, ठीक है, अगर आपने उसको पी लिया और पेट में वो पानी चला गया और फिर उसके बाद वो निकल नहीं रहा है, तड़प रहे हैं, तो उसके लिए क्या दे देंगे निकालने के लिए? कहने लगे आधी सल्तनत। कहने लगे तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जिंदगी का महसल क्या है? वो आधे गिलास पानी का अंदर डालना और निकालना, इस पूरी सल्तनत का। तो मेरे मतलब दोस्तों, अल्लाह ताला ने जो ये आला हम लोगों को दिए हैं, सारा पार्ट है, सही है, जुबान भी सही है, आँख भी सही है, और कान भी सही है, हाथ भी सही है, पैर भी सही है, उसका शुक्र अदा कर सकते हैं ना। 360 उज़्व है इंसान के जिस्म में। हदीस के अंदर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर बनी आदम पर हर उज़्व का सदका है।
صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی اتنا کون صدقہ ادا کر سکتا؟ 360 وضو ہے اور جوڑ اور 360 کا صدقہ. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ صدقے کا یہ مطلب نہیں کہ تمہارے پاس پیسہ ہو وہی ہو سکتا. فرمایا کہ اگر تم کسی مومن سے اچھے طریقے سے ہنسمکھ طریقے سے اگر تم اس کی بات کا جواب دے رہے ہو بھی صدقہ ہے, اور تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دے رہے ہو بھی صدقہ ہے. کوئی بوڑھا ضعیف کمزور آدمی ہے, وہ راستہ کراس کرنا نہیں کر پا رہا, آپ نے ہاتھ پکڑ کے اس نے کہا بھیا کر دیا کراس کرا دیا, یہ بھی صدقہ ہے. ذرا ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کیا کر رہے ہیں, کہاں تک جا رہے ہیں. جیسے اعمال ہم بھیجیں گے, جیسے اعمال ہم بھیجیں گے فیصلے اسی طرح سے صادر ہوں گے. اگر ہم بانس بوئیں, بانس کی طرف لگائیں اور سوچیں اسی سے کیلا ہو. تو میرے محترم دوستو, جو کچھ بھی حالات ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, یہ تمہارے کیے ہوئے کا نتیجہ ہے. جو فساد, شر, برائی ہے نہیں, وہ تمہارے کیے ہوئے کا نتیجہ ہے. جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا وہی ہے, جیسا کرتے ہو ویسا بھرتے ہو. اور فرمایا کہ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ, اگر تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہم تمہاری گرفت کرنا شروع کر دیں پکڑ, تو روئے زمین پر کوئی چلنے والی چیز نہیں رہتی. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ, زمین کی پشت پر کوئی چلنے والی چیز باقی ہی نہ رہے. کتنا بڑا غفور رحیم ہے وہ کہ ہم اسی کا دیا ہوا راشن کھاتے ہیں, اسی کی دی ہوئی ہوا سے سانس لیتے ہیں, اور اسی کی روشنی سے روشنی حاصل کرتے ہیں, اور بغاوت بھی کرتے رہتے ہیں. اس کے باوجود دے رہا ہے. حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفتی گزرے ہیں, بہت بڑے عالم گزرے ہیں. ان کے صاحبزادے ہیں حضرت مولانا محمد تقی عثمانی, جو دنیا کے چند علماء میں سے. کہنے لگے کہ میں ایک دن اپنے ابا کو جمعے کی نماز پڑھانے کے لیے لے جا رہا تھا. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مولانا تقی عثمانی نماز پڑھانے کے لیے لے جا رہے ہیں جمعے کی نماز کے. کہنے میں ڈرائیونگ کر رہا تھا اور ابا بغل میں بیٹھے ہوئے تھے. کسی بھکاری نے کہا کہ اللہ آواز سے جیسے ہوتا ہے اشارے پر گاڑی رکتی ہے لائٹ پہ, تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور اس کو جو دینا تھا. صاحبزادے حضرت مولانا تقی عثمانی کہنے لگے کہ ابا یہ پیشاور ہوتے ہیں, یہ پیشاور ہوتے کا دھندا ہے, معلوم مستحق نہیں ہوتے. کیا نہیں ہوتے؟ ہاں, مستحق نہیں ہوتے. قربان جائیے باپ نے کیا جواب دیا. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے بیٹا اگر اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی رجسٹر بن جائے کہ جو مستحق ہے اسی کو روزی ملے گی, جو مستحق نہیں ہے اس کو نہیں ملے گی, تو بیٹا پتا نہیں ہم کس کھانے میں جائیں. اس لیے انہوں نے کہا کہ اس کے بعد سے کوئی ایسا مستحق نہیں ہے جو ہمارے سامنے ہاتھ پھیلا اور ہم اسے دے نہ دیں, کیونکہ ہم کون ہیں یہ منتخب کرنے والے کہ فلاں مستحق ہے فلاں مستحق نہیں ہے. اگر اوپر سے بھی استحقاق اور عدم استحقاق پر اللہ کی طرف سے روزی بڑھنا شروع ہو جائے تو ہمارا کیا حال ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم گناہگار کو بھی اسی زمرے میں شامل کر دے. اللہ تعالیٰ بات ہو جاوانا الحمدللہ رب العالمین.